ہے شب معراج کی رات کو لوگ عبادت کرتے ہیں اور دن کا روزہ رکھتے ہیں. رات کو عبادت کرتے ہیں اور دن کا روزہ رکھتے ہیں. 27 تاریخ کو وہ کہتے ہیں کہ 27 تاریخ کو اللہ کے نبی معراج کے اوپر گئے ہیں، لہٰذا اس رات وہ عبادت کرتے ہیں اور صبح روزہ رکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی بھی روایات آئی ہیں اس بات میں کہ اللہ کے نبی کو 27 تاریخ کو معراج ہوئی ہے، وہ بھی ساری ضعیف اور من گھڑت ہیں. کہیں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی کس مہینے میں معراج پر گئے ہیں. اس کے اندر ہی بڑا اختلاف ہے. تو یہ بات واضح ہو رہی ہے اگر صحابہ کے دور میں اللہ کے نبی کے صحابہ اس رات عبادت کرتے ہوتے تو اس تاریخ میں کبھی اختلاف نہیں ہونا تھا. اس کا اختلاف اس بات کا ثبوت ہے کہ اس رات عبادت صحابہ نے نہیں کی، نہ اللہ کے نبی کا حکم ہے اور نہ ہی صحابہ نے کی ہے. اور دوسری بات یہ ہے شب معراج کی عبادت نہ قرآن کے اندر نہ سنت کے اندر، بلکہ یہ تو کجا بات ہے کسی ضعیف حدیث کے اندر بھی نہیں ہے. یعنی ہو سکتا ہے کسی ضعیف حدیث کے اندر بھی ہو، بلکہ یہ ساری جو روایات پیش کی جاتی ہیں من گھڑت ہیں. موضوع کہتے ہیں اس روایات کو جو اللہ کے نبی سے ثابت نہ ہو، کسی نے اس کو حدیث کا درجہ دے دیا ہو، نہ اس کی سند ہو، نہ اس پر ائمہ دین نے کوئی کلام کیا ہو، نہ ہی اس کے بارے میں کسی حدیث کے اندر کوئی روایت موجود ہو. من گھڑت بات ہے. یعنی 27 رجب کی رات کو عبادت کرنا اور صبح کا روزہ رکھنا، یہ قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان سے بالکل ثابت نہیں ہے. اہل سنت کے بہت بڑے ایک امام ہیں، امام ابن قیم، وہ اپنی کتاب المنار کے اندر فرماتے ہیں صفحہ نمبر 96 کے اوپر، وہ کہتے ہیں کہ رجب کے روزے اور اس کی کچھ راتوں میں قیام کے متعلق جتنی بھی روایات بیان کی جاتی ہیں وہ ساری جھوٹی اور بہتان ہیں. تمام جو ائمہ دین ہیں اور اہل علم ہیں وہ ان کے اوپر اعتبار نہیں کرتے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس رات عبادت کرنا کہیں بھی نہیں ہے، نہ قرآن کے اندر ہے اور نہ ہی نبی علیہ السلام کے فرمان میں ثابت ہے. اب دیکھتے ہیں محترم بھائیو، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی نیت تو ہوتی ہے ثواب حاصل کرنے کے لیے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، نیت کتنی اچھی ہے، روزہ کتنا اچھا عمل ہے، رات کو عبادت کرنا کتنا اچھا عمل ہے. تو میرے محترم بھائیوں، میری نیت کتنی بھی اچھی ہو جائے، نیک سے نیک نیت کیوں نہ ہو، اگر وہ جو میں عمل کر رہا ہوں وہ عمل قرآن سے اور حدیث سے ثابت نہیں ہے تو میری نیک نیت اس عمل کو نیک عمل نہیں بنا سکتی. میرا خود ساختہ وہ عمل نیک عمل نہیں بن سکتا. اور یاد رکھیں محترم بھائیوں، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جو بات قرآن کے اندر ہے اور سنت کے اندر ہے کوئی مسلمان جرت نہیں کر سکتا کہ اس کا انکار کرے. کون انکار کرتا ہے؟ جو بات قرآن کے اندر آ جائے، سنت کے اندر آ جائے، کون اس کا انکار کرتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اگر خود ساختہ کوئی طریقہ اخذ کرتا ہوں تو اللہ کی عزت کی قسم ہے میرا خود ساختہ نیک عمل مجھے اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں بنا سکتا. مجھے اللہ کی رحمت نہیں مل سکتی میرے عمل سے. ہاں، وہ نیک عمل ہوگا جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے، جو قرآن کے اندر بھی ہے، اللہ کے نبی کے فرمان کے اندر موجود ہے، صحابہ کا عمل ہے. وہ عمل میرے لیے انشاءاللہ قابل نیک اور قابل نیکی انشاءاللہ ہو جائے گا. تو ہم دیکھتے ہیں، ذرا نیت کا جائزہ لیتے ہیں. صحابہ، میں ان کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے، فرضی نہیں، فرضی روزہ تو اس کا اللہ ہی اجر دے گا، صوم لی و انا اجزی بھی. نفلی روزے کی اتنی فضیلت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ نفلی روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے 70 سال میں جتنی انسان مسافت کرتا ہے اللہ اس بندے کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے. اتنی فضیلت ہے. اور دوسری بات، صحابی جو اللہ کے نبی کی مجلس میں ایک گھڑی بیٹھتا ہے اللہ کے نبی کی مجلس میں، اس کو ایک گھڑی نصیب ہوتی ہے ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں ہی وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. اس صحابی کی ایک گھڑی کا مقابلہ پوری امت کی نیکیاں مقابلہ نہیں کر سکتی. اور تیسری بات، صحابہ کی نیت پوری دنیا کے صلحاء، اولیاء، اللہ کے بزرگوں کی نیت اکٹھی کر دی جائے تو وہ کسی ایک صحابی کی نیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب دیکھتے ہیں، حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5063 ہے. انس بن مالک سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام
کے گھر کے پاس یقول جاء ثلاثۃ رحت الی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ 3 صحابہ اللہ کے نبی کے گھر کی طرف گئے۔ وہ 3 صحابہ کون تھے؟ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر اور عثمان بن مظعون۔ یہ 3 صحابہ اللہ کے نبی کی گھر کی طرف جاتے ہیں، ازواج مطہرات اہل بیت اطہار سے اللہ کے نبی کی جو عبادت کے معمولات ہیں، عبادت کے طور طریقے ہیں، عبادت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیسے عبادت کرتے ہیں، کتنی عبادت کرتے ہیں۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا، جب انہیں بتا دیا گیا کہ اللہ کے نبی اس طرح عبادت کرتے ہیں تو صحابہ نے خیال کیا کہ ہمارے خیال میں یہ عبادت کم ہے۔ کیوں کم ہے؟ کہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ، کہ ہمارا اور نبی کا کیا مقابلہ؟ نبی تو وہ ذات ہے قد غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، کہ نبی تو معصوم ہیں، پاک ہیں، غلطیوں سے پاک ہیں، وہ اتنی عبادت کرتے ہیں، تو جو ہم کر رہے ہیں یہ تو بہت کم ہے۔ لہٰذا وہاں پر یہ 3 صحابہ فیصلہ کرتے ہیں۔ فیصلہ کیا کرتے ہیں؟ ایک صحابی کہتا ہے قال احدهم اما انا فانی اصلی اللیل ابدا، ایک صحابی کہتا ہے کہ میں زندگی بھر اور رات بھر میں قیام کروں گا، کبھی آرام نہیں کروں گا، یعنی پوری رات میں اللہ کی عبادت کروں گا۔ اور دوسرا کیا کہتا ہے وقال آخر انا اصوم الدہر ولا افطر، میں زندگی بھر روزے رکھوں گا، کبھی روزہ چھوڑوں گا نہیں، یعنی ساری زندگی روزے رکھوں گا، روز روزے رکھوں گا، کبھی روزہ افطار نہیں کروں گا۔ اور تیسرا کہتا ہے وقال آخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، وہ کہتا ہے کہ میں عورتوں سے الگ رہوں گا، میں پوری زندگی نکاح نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ تاکہ میں مصروف نہ ہوں اور میں اللہ کی عبادت کے لیے اپنا وقت نکال سکوں۔ میرے محترم بھائیوں، صحابہ کی نیتیں بھی اچھی ہیں بھی صحابہ، نیتیں بھی اچھی ہیں، اور کام کتنے ہیں، کتنا بڑا اجر، روزے کا ثواب کتنا ہے، روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، کتنا بڑا اجر ہے۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو آپ کو پتہ چلا کہ صحابہ یہ باتیں کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، میرے صحابہ تم ہی ہو جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہاں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا سنیے، فرمایا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ اللہ کی قسم ہے میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں۔ اور ساتھ فرماتے ہیں لکنی اصوم، اگر میں روزہ رکھتا ہوں وافطر، تو میں روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، یعنی کبھی رکھ لیتا ہوں، کبھی روزہ چھوڑ دیتا ہوں، نفلی کی بات ہو رہی۔ اور فرمایا واصلی وارقد، میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، اور رات کو سو بھی جاتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں۔ اور ساتھ فرمایا واتزوج النساء، اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی میں نے نکاح بھی کر رکھے۔ تو کیا بات ثابت ہوئی کہ جو طریقہ اللہ کے نبی کا ہے وہی محترم بھائیوں جو ہے وہ نیک عمل ہے۔ میرا اور آپ کا نیک عمل، جو میری اور سوچ اور آپ کی سوچ کا عمل ہے، وہ نیک عمل نہیں ہو سکتا۔ اور ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میرا طریقہ چھوڑ دیا، میری سنت کو چھوڑ دیا، اس کا میں محمد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔